نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی، الا ایاہ، صرف اسی کی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک، احدہما او کلاہما، یا دونوں، الکبرا، بڑھاپے کو پہنچ جاویں، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما، اور ان سے بات کرنی ہے، قولا کریما، خوب ادب کے ساتھ، ان سے بات کرنی ہے خوب ادب کے ساتھ۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، ان کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اپنے کندھے جھکائے رکھنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح، جس انداز کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے حسن سلوک کا حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم کیا، اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا ہر اولاد پر واجب کر دیا۔ گرامی قدر سامعین، آج جو رشتہ، جو انمول رشتہ، بے لوث رشتہ جو ماں باپ کا ہے، آج معاشرے میں یہ رشتہ بڑا پریشان ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ والدین کتنی عظیم نعمت ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت جو ہے اس امر سے بڑے پڑے ہیں کہ والدین کا مقام بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ان آیات کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، اس کے بعد سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ چنانچہ اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب ترین اعمال کو ذکر کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے، پہلا محبوب عمل کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اور دوسرا محبوب عمل کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اسے محفوظ کر لو یا اسے ضائع کر دو۔ اس روایت سے کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے باپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کس قدر اس رشتے کو پامال کر رہا ہے، حالانکہ یہ نوجوان اس قوم کا سرمایہ ہے، اور ماں باپ، ہر ایک ماں باپ انمول تحفہ ہے۔ اس وقت اس کی قدر آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی۔ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ خدمت کرنے میں بے لوث نہیں، بلکہ اسے لالچ ہے۔ ماں باپ اگر مالدار ہیں تو اسے لالچ ہے کہ صحیح خدمت کروں گا تو اس کی میراث سے بہت کچھ مل جائے گا۔
اگر دنیا کی لالچ بھی نہیں تو پھر بھی ذرا غور کریں کہ پھر بھی ایک لالچ موجود ہے. کیا؟ کہ اگر میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اگر یہ لالچ بھی نہیں ہے تو کم از کم درجے میں یہ لالچ ضرور ہر مسلمان کو ہے کہ اگر میں ماں باپ کی خدمت کروں گا تو مجھے جنت ملے گی. اس لالچ سے کوئی بھی خالی نہیں. لیکن اس کے برعکس ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کرنے میں بے لوث ہیں. کسی ماں باپ نے یہ ذہن بنا کر خدمت نہیں کی کہ میں اپنے بچے کی خدمت کروں گا تو مجھے جنت ملے گی. نہیں. دنیا تو چھوڑ دیجئے کہ انہیں دنیا کا کچھ لالچ ہو، انہیں تو آخرت کا لالچ بھی نہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، بلکہ اپنا حق اور اپنا فرض سمجھ کر ماں باپ اولاد کی خدمت کرتے. تو اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ماں باپ سب سے زیادہ بے لوث رشتہ ہے. اس رشتے کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. پوچھا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے. ماں باپ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے. اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو وہ آپ کی جنت ہے، اور اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے تو وہ آپ کے لیے دوزخ بن جائے. چنانچہ یہ کتنا سخت ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ چاہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو اور چاہے ان کو ناراض کر کے دوزخ میں چلے جاؤ. میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب فرما برداری کریں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو، پوری توجہ کے ساتھ، جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں. جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں. اب چاہے تو ہم فرما بردار بن کے اپنے لیے 2 دروازے جنت میں کھلوا دیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی ایسا وقت ہم پر آ جائے کہ ہم نافرمان ہو کر دوزخ کے 2 دروازے اپنے لیے کھلوا دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گرامی قدر سامعین، ان آیات کے ذیل میں مفسرین کرام نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اور عجیب واقعہ نقل کیا، اور عجیب ترین واقعہ. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر اپنے والد کی شکایت یہ کی کہ میرا والد مجھ سے سارا مال لے لیتے، میرا مال مجھ سے لے لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو طلب کی، ان کے والد کو طلب کر کے بلایا، اور ابھی بلایا ہی تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے محبوب، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس باپ سے پوچھنے سے پہلے آپ اس باپ سے یہ پوچھئے گا کہ یہ جو تم نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے نا، جن کو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا،
یہ مجھے بھی سنا تھا۔ چنانچہ وہ والد آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال چھین لیتا، کیا یہ درست سنتا ہوں میں؟ اس والد نے کہا کہ اس سے پوچھئے کہ یہ میں مال ان کی پھوپھی اور ان کی خالہ اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پر خرچ نہیں کرتا، ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات واضح ہو گئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو اشعار پڑھے ہیں جن کو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے وہ مجھے بھی ذرا سنا دیجیے۔ وہ شخص کہنے لگے اے ہمارے محبوب، اللہ ہمیشہ ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ پر ایمان لانے والا بنائے، وہ اشعار تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کو کس نے اطلاع کی؟ اب میرے اللہ نے مجھے اطلاع کی۔ اللہ اکبر! کیا اس باپ کا دل دکھا ہوگا کہ جس کے وہ دل کی صدا بھی آسمانوں پر گئی اور آسمانوں سے جبریل امین آئے کہ اس باپ کا درد سنیے، اس باپ کا درد سنیے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا زمانہ میں نے بیٹے کی خدمت کی، اور اے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو صرف بیمار ہوتا، تجھے جب بخار آتا تو دل میں 100 خیالات آتے کہ کہیں تو مر نہ جائے، اور میرا دل دھڑکتا، اور کتنی راتیں میں نے جاگ کر گزاری تیری وجہ سے۔ آج میں نے وہ مال کے جو میری ملکیت ہے، میری میراث سے تجھے ملا ہے، اگر اس سے میں نے اپنی مرضی سے خرچ کر لیا تو میری شکایت نبی کے پاس لے کر چلا گیا؟ کیا اس دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟ اللہ اکبر! کیا درد تھا ان کے اشعار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں تربیت، اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد بزرگوار نے کہا کہ جاؤ جا کے تکیہ لے کر آؤ۔ اس پر میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ میرا والا تکیہ؟ کہا کہ میرے والد نے میری پٹائی کی کہ تیرا والا کیسے ہو گیا؟ وہ تو میرا ہے، ابھی تیرا کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک کے لیے اعلان کر لیا کہ اگر کسی کا باپ اس کے مال سے خرچ کر رہا ہے تو وہ مال بیٹے کا نہیں بلکہ باپ کا۔ انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کا۔ گرامی قدر سامعین، آج توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری ہے اور کہاں یہ نافرمانی نقصان پہنچاتی؟ فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے، جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اور اگر کسی ناجائز امر کے بارے میں حکم کرے تو ان کی نافرمانی ضروری ہے۔ کسی ناجائز امر پر ماں باپ اگر حکم کرے تو وہاں نافرمانی ضروری ہے، اور جائز امور جتنے بھی ہیں ان میں اگر ماں باپ حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اولاد اطاعت نہیں کر رہی تو وہ اولاد نافرمان ہے،
اور گناہ کبیرہ کر رہی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو ایک لفظ استعمال فرمایا عندک الکبر، کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں ان میں سے ایک یا دو جن کو تم پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ بڑھاپے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو عموماً اولاد محتاج ہوتی ہے اور ماں باپ اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت ہی ماں باپ کو بڑھاپے میں پڑتی ہے، وگرنہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر چاہے ماں باپ جوان ہو یا بوڑھے ہوں لازماً ان کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن بڑھاپے کا تذکرہ خاص کر کے اس لیے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں اب ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، کیونکہ جس طریقے سے آگے دعا سکھلائی کہ اے اللہ تو ان دونوں کے ساتھ ایسا رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اس کا بچپن یاد دلا کر ماں باپ کے بڑھاپے کی قدر کرنے کی طرف ترغیب دے رہے۔ کیا کہ جس طرح آپ بچے تھے، ناسمجھ تھے، آپ کی بعض امور میں ایسی باتیں بھی انہوں نے ہنس کر برداشت کر لی جو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے میں ویسے چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہی بچپن لوٹ آتا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کی ہر قسم کی بات کو سنا اور خوشی کے ساتھ اسے سہ لیا، تو آج ضرورت اس کی ہے کہ ان کی تلخ بات اور سخت بات اور ان کا سخت لہجہ خوشی کے ساتھ برداشت کر لیں اور صبر کے ساتھ ان کے بڑھاپے کو اپنے لیے جنت بنا دیں۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، چہرے کے خد و خال اور زاویے پر ایسے تاثرات بھی نہیں لانے کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ لمبا سانس بھی ان کے سامنے نہیں لینا ہے، کہ جو تھکاوٹ کی علامت ہوتی ہے، اکتاہٹ کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کا لمبا سانس بھی ان کے سامنے نہیں لینا۔ فرمایا کہ اف سے کم درجے کی کوئی اور تکلیف کے لیے کوئی اور ہوتی تو اللہ اس کو بھی بیان کرتے۔ اور اف کا بالکل آسان ترجمہ کیا ہے؟ بالکل آسان ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے یوں کہنا ہوں، یہ آواز ادا کر، اس کی بھی اجازت، اور کہا کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھیں، یعنی با ادب رہیں ان کے ساتھ، ان کا ادب اور احترام کریں اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں۔ آج ہمارا لہجہ کیا بھائی؟ ہمارے معاشرے میں عمومی لہجہ کیا ماں باپ کے ساتھ؟ بہت تلخ۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر ماں باپ کا حق صرف دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا سکھلا دی، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ گرامی قدر سامعین، آج کا سبق ہمیں کھلے طور پر یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے فرما بردار ہو کر اپنے لیے جنت کو لازم قرار دیں، ان کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن جو بات بھی کرتا ہے وہ اٹل حقیقت پر مبنی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔